الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آگے بڑھیں گے ہم۔ یسٹرڈے ہم سٹارٹ کیے تھے سورہ انشقاق۔ انشقاق کہتے ہیں پھٹ جانے کو کہتے ہیں، دا برسٹنگ، رپچر کو کہتے ہیں۔ اوکے، کوئی ریویژن ہے کہ آیت جو 1 to 5 ہے قیامت کا منظر، اگر آپ سورہ انشقاق کو دیکھیں گے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ آیت 1 to 5 قیامت کا منظر ہے، آیت 6 to 15 جو ہے انسان کا حساب کتاب کیسا رہے گا، کیا رہے گا، آیت 16 to 18 قسم کھائی جاتی ہے، یہاں پہ آیت نمبر 19 to 25 انجام کا ذکر رہے گا۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ آیت نمبر 6 to آیت نمبر 9 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 6 to 9 جو ہے نیک لوگوں کے لیے انجام کیا رہے گا، وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ ان ڈیٹیل انشاءاللہ۔ اوکے، آیت نمبر 6 دیکھیں۔ اینڈ آئی شوڈ سے گرلس، یہ پورا سورہ جو ہے، یہ پورا سورہ کا دا موسٹ پاورفل آیت، based on this everything is being rotated۔ پورا کا پورا سورہ جو ہے، یہ پورا سورہ کا یہ بول سکتا ہے رس بول سکتے ہیں، یہ پورے سورے کا رس ہے، یہ پورے سورے کا نچوڑ ہے یہ۔ اینڈ دس آیت از اگین پورے سورے کا جو ہے نا ایکچولی دا مین تھیم از واٹ ایکچولی دس آیت۔ اس آیت پہ پلیز غور کریں، بیکاز اس آیت پہ ہی تھوڑا زیادہ وقت لگے گا ایکسپلینیشن میں۔ This ayat is very, very, very important۔ اب یہاں پہ جو خطاب کیا گیا ہے انسان ہے، مومن نہیں ہے۔ It is not for all it is not only for مومن، آپ کے لیے اور میرے لیے، صرف ہم دونوں کے لیے ہی نہیں ہے۔ انفیکٹ ہر وہ انسان، جتنے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، ہر وہ انسان کے لیے یہ ہے۔ یا ایوہ الانسان، اے انسان۔ اب یہاں پہ انسان کون ہے؟ یہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، اینی ون۔ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ صرف اسپیسیفک پیپل کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، جیسے کہ مومن۔ اوکے، یا ایوہ الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، انا کہتے ہیں بے شک۔ اب یہاں پہ انا کا مطلب کیا ہے؟ انا کو کہتے ہیں ہم توکید بولتے ہیں۔ اوکے، یہاں پہ توکید دینا مطلب کیا ہے؟ سٹریس کر رہے ہیں، ایمفسائز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا ایمفسائز؟ دا نیکسٹ ورڈ از دا ایمفسائزنگ لیٹر۔ اوکے، دا نیکسٹ لیٹر از ایمفسائز۔ ایمفسائز مطلب چوکنے ہو جاؤ، غور کریں، بے شک، ان ڈیڈ، یہ جو ہے نا انسان کو ہلا دینے والا ورڈ رہتا ہے کہ نیکسٹ لیٹر جو ہے، جو بھی نیکسٹ ورڈ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، that is again a powerful message۔ It's again a powerful message۔ So whenever the word inna comes، yes، ضرور ضرور ہوگا، یا it is a very important message۔ یا ایوہ الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تم، کادحن، یہ جو نا دس از دا ورڈ، کادحن، محنت کرنے والا ہے، الی ربک، طرف اپنے رب کے، کدحن، سخت محنت، فملاقیہ، پھر ملنے والا ہے اس سے۔ اب اس آیت میں جو ہے واٹ اٹ از بین ایکچولی اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے انسان، بے شک جو ہے تو محنت کرتا ہے، دنیا میں آیا ہے، رائٹ فرام یور برتھ محنت کرتا ہے، خوب خوب محنت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے محنت کرتا ہے، پھر تجھے لوٹنا ہے اس رب کے طرف، ربک، اپنے رب کے لیے جو ہے تو محنت کرتا ہے، سخت محنت، ملاقی، پھر ملنے والا ہے اس سے، اس رب سے ملنے والا ہے، جس کے لیے تم محنت کرتے ہو اس سے تم ملنے والے ہو۔ دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ۔ اب لیٹ اس سی دا ورڈ کادحن۔ یہ کادحن جو لفظ ہے، کاف، دال اور ہا سے ہے اس کا روٹ ورڈ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کو پانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، بہت زیادہ محنت مشقت اٹھاتا ہے، ہر وہ تکلیف سہتا ہے، رنج سہنا۔ اٹ از کالڈ ایز واٹ؟ کادحن۔ تکلیف جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، زیادہ تکلیف لیتا ہے، مشقت بھی زیادہ کرتا ہے ہر کام کے لیے۔
اگر آپ دیکھیں گے جو ایوری ڈے ہم لوگ کام کرتے ہیں نا، گھر پہ بھی کام کرتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان صرف لیٹا ہوا رہتا ہے. ہاں، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کام میں مصروف رہتا ہے انسان. تو اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں دی ہن، تم ہمیشہ کیا ہے محنت کرتے ہو. یہ جو لفظ ہے نا کاف دال، کہیں بھی کو قرآن شریف میں کاف دال سے ورڈ جو ملے گا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر کیا مفہوم پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے محنت رہتا ہے. اوکے، کہیں بھی کاف دال سے ورڈ شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، محنت ہے، مشقت کرتا ہے، اور خاص طور پر کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے. اوکے، اور اسی طرح جو ہے اوکے اوکے، دس از دا سینٹرل میسج آف دا سورہ. یہ پورا سورے کا مین تھیم، امپورٹنٹ میسج جو ہے یہ آیت ہے. اوکے، اب یہاں پہ انسان، انسان کا روٹ ورڈ کیا ہے، نون سین یا ہے. نون سین یا ہے روٹ ورڈ. اب نسیہ کا میننگ کیا ہے، ایک میننگ ہے بھولنے والا، بھول جانا. تو اے انسان جو بھولنے والا ہے، اب اللہ تعالیٰ کس طرح پکارا جا رہا ہے انسان کو، اے انسان جو بھولنے والا ہے، ہمیشہ تم بھولتے رہتے ہو چیزیں. کیا تم بھول گئے ہو کہ کیوں تم اس دنیا میں آئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ کہاں پہ تمہیں جانا ہے، تمہارا ڈیسٹنی کیا ہے، تمہارا آخرت کیا ہے، تمہیں کہاں جانا ہے واپس؟ یہ سب یاد ہے یا تم سب بھول گئے ہو؟ کیونکہ یہ جو اس سے پہلے والی جو آیت ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین کے بارے میں کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کو جب اللہ تعالیٰ کے حکم دیتے ہیں کہ پھٹ جا آسمان کو، آسمان پھٹ جاتا ہے. مطلب یہاں پہ حجت نہیں کرتا، سوالات نہیں کرتا. اوکے، تو اب یہاں پہ آسمان کو ریفر کیا گیا تھا نا، اے آسمان، جب حکم دیا جاتا ہے کہ یہ ہو جاؤ تو امیڈیٹلی اٹ از بین ڈن. تو اسی طرح یہاں پہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے آسمان کے لیے کیا ورڈ یوز کیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا. ازینت مطلب کہ وہ کان لگا کے صرف سننا نہیں، سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. ویری اسٹوڈیس بولتے ہیں نا، ویری ایمانداری سے اپنا کام بھی کرتے ہیں. اے انسان تم کیوں بھول جاتے ہو، جب آسمان کو میں بنایا ہوں، جب میں حکم دیا ہوں کہ تو پھٹ جا، آسمان پھٹ جاتا ہے. اسی طرح زمین کو میں جب حکم دیتا ہوں کہ زمین تم جو ہے، تم بھی جو ہے اپنا یہ بولتے ہیں نا کریک جیسا ہو جاؤ اور پورے اندر کی پوری چیزیں اگل دو. تو اگل دو مطلب زمین بھی کیا کرتی ہے، زمین بھی جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے، ڈال دیتی ہے ہر وہ چیز جو بھی اس کے اندر ہے. تو زمین اور آسمان دونوں بھی میری بات سنتے ہیں. اے انسان تم کیوں نہیں سنتے، تم کیوں اس دنیا میں آئے ہو، کیا چیز کے لیے؟ اب یہاں پہ جو ہے کہا دی ہن مطلب محنت. اگر دیکھا جائے گا، اوکے، انسان جو ہے ہر وقت محنت میں ہی رہتا ہے. اوکے، اب فار ایگزامپل رائٹ فرام آر چائلڈہڈ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش اس کے لیے تکلیف ناک ہے، آسان نہیں ہے. پیدائش بھی بچے کے لیے تکلیف ہوتا ہے، جہاں پہ وہ پروسیس ہو کر باہر بھی نکلنا ہو. کیونکہ ماں کے رحم میں جب تھا، ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے، اس کو کچھ تکلیف نہیں ہے، کچھ پریشانی نہیں ہے، سویا ہوا رہتا ہے، اور اس کا ہے نا صرف سانس لیتا رہتا ہے، سویا ہوا ہے. غذا اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی، پیٹ سے ہی اس بچے کو غذا ملنا شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ ماں کھانا کھائے گی تو وہ بھی کنورٹ ہو کر غذا میں آ جائے گا. اگر ماں کھانا نہیں کھا رہی یا شیز، ابھی ایسے بھی رہتا ہے نا، ہم لوگ دیکھتے ہیں ویج ورکرز جو محنت کرتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، غریب لوگ کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، غریب لوگ کے بھی بچے ہیلدی ہوتے ہیں. کیوں؟ کھانا نہیں کھاتے ان لوگ جیسا جو لوگ ہم لوگ کھاتے ہیں نا، جس طرح نیوٹریشس فوڈ ہو، فولک ایسڈ آنا چاہیے، نیوٹریشس فوڈ یہ کھانا ہے، وہ کھانا، اتنے سارے چیزیں پریگننٹ وومن کھاتی ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو غریب پرسن، وہ کچھ نہیں کھاتی ہے. وہ بیسک سیٹ آف چاول ہے، چاول اور چٹنی کے ساتھ، یا چاول اور ہے نا دال ہے، دال کے ساتھ کھا لیتی ہے، بس دیٹس اٹ. نہ انڈا، نہ گوشت یا مچھی، یہ فش کھائیں گے تو اچھا رہے گا، انڈا کھائیں گے تو یہ ہوگا، یا بادام روز کھانا ضروری ہے، یا لیکن کھجور کھاؤں گی، میں یہ کروں گی. اتنے نخرے جو ہم کرتے ہیں، the poor people will not do anything.
they will just eat it. اللہ تعالیٰ اس میں قوت دے دیتا ہے. جو قوت ہے نا ہم لوگ اتنے سارے چیزوں میں کھاتے ہیں نا, وہ قوت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے صرف وہ چاول اور دال میں ہی وہ قوت دے دیتا ہے, جو ہم اتنے سارے کھا کر بھی ہمارے پاس طاقت نہیں رہتا ہے. بٹ دے ول بی مور ہیلدیئر دین اس, وہ مور محنتی ہے ہم سے بھی. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بچے کو سفیشینٹ کھانا بھی نہیں ملتا ہے, اللہ تعالیٰ نظام اس طرح بنایا ہے جسم کا کہ ماں کی جو ہڈیاں ہیں, ماں کے ہڈیوں سے جو ہے طاقت لیا جاتا ہے, نیوٹریشن لیا جاتا ہے اور بچے کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو بچہ بھوکا نہیں رہتا, بچے کو کانسٹنٹلی کھانا ملتے رہتا ہے ماں کے پیٹ سے, ایون ہڈیوں سے. اس لیے بولتے ہیں نا آفٹر ڈیلیوری آلسو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, ہڈیاں ویک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ایوری تھنگ گوز, بچہ پورا کا پورا چوستا ہے, پورا کا پورا ہے نا انرجی لے لیتا ہے ماں کے پاس سے. تو دیٹ از دا تھنگ, جب تک رحم میں رہتا ہے اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوتا ہے. دا مومنٹ دا چائلڈ کمس آؤٹ, محنت, شروعات کا محنت از واٹ the process the child comes out. دوسری چیز, باہر کے انوائرمنٹ میں آ جاتا ہے, باہر کے انوائرمنٹ میں آ جاتا ہے تو امیڈیٹلی بچہ رونا شروع کرتا ہے, ہاتھوں میں آ جاتا ہے انوائرمنٹ میں, مطلب ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے. اب یہ نئی دنیا اس کو پریشان کرنے والی دنیا ہے, سکون والا نہیں ہے. پیٹ جو تھا وہ سکون تھا اس کو, نہ وہ روتا تھا نہ یہ کرتا تھا, خوش کھانا ہے, سونا ہے, بس اتنا آرام کرنا. دنیا میں آنے کے بعد انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے بچے کا یہ مطلب محنت کا دہن شروع ہو جاتا ہے, محنت مشقت شروع وہاں سے ہی ہو جاتا ہے. اب یہ ریزن as to why I'm trying to tell you the steps, کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ اے انسان تم زیادہ محنت کرتے ہو, بے شک تو محنت کرنے والا ہے, تیری ہر وہ محنت تیرے رب کے طرف لے کے جائے گی تجھے, مطلب رب کے طرف لے کے جائے گی. تو اب یہ محنت جو ہے, ایون انسان اگر آپ بچے کا دیکھیں گے, پیدا ہوتے وقت اس کو محنت کرنا پڑتا ہے, مشقت تکلیف ہوتی ہے, اس کو تکلیف برداشت کرتا ہے. اسی طرح جب بچہ دودھ پینے کے لیے کوشش کرتا ہے, دودھ کے لیے جو ماں صرف دودھ کا یہ دے سکتی ہے, لیکن دودھ کو سک کرنا وہ بچہ ہی کرنا ہے, بچہ ڈائریکٹلی نہیں یہ کر سکتا. اس کو جب تک وہ چوزے گا نہیں دودھ نہیں آئے گا. وہ سک کرنا بھی وہ بچے کے لیے محنت ہے, آسان نہیں ہے. محنت ہے تو کما رہا ہے, بچے کو غذا دیا گیا ہے, محنت ہے. کانسیپٹ دیکھے, محنت ہے تو چیزیں ملیں گی. مشقت کرے گا انسان, محنت کرے گا تو اس کو جو چاہیے وہ حاصل کرتا ہے. تو قادہن محنت کرنے والا ہے, رائٹ فرام بچہ جب پیدا ہوا ہے, پھر اس کے بعد دودھ پینے کا وہاں پہ محنت کرتا ہے بچہ. اسی طرح جب بچہ تھوڑا تھوڑا کر کے پلٹنا شروع کرتا ہے, وہاں پہ بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہاں پہ بھی اس کو مار لگتا ہے, تکلیف. لیکن ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کرتا, وہ محنت کرتا ہے وہاں پہ بھی. اسی طرح جب بچہ جو ہے ایک ایک قدم ڈالنا شروع کرتا ہے, اس میں بھی محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اپنا محنت دیتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے. اس کو بچہ گرتا ہے, پھر بھی وہ پھر واپس اٹھتا ہے, پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے. سو اٹ از ناٹ لائک ارے میں گر گیا ہوں تو میں محنت نہیں کروں گا, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. تو انسان جو ہے محنت کرتا ہے. تو لیٹ اس سی دا اسٹیجز اوور ہیئر. پھر دین اگین بچہ کیا ہوتا ہے, بولنا جب شروع کرتا ہے بچہ, اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے, اس کو لفظ نہیں آتے, توتلے لیول میں بات کرنا شروع کرتا ہے بچہ, پھر اگین کوشش کرتا ہے. سو یہاں پہ بھی محنت لگتی ہے, بات کرنے کے لیے محنت, یاد کرنے کے لیے محنت, بار بار ریمائنڈرز دیتے ہیں ماں باپ, اس کو یاد کرتا ہے, تو اس کے بولنے میں بھی محنت لگتی ہے. اسی طرح جب بچہ فرسٹ ٹائم لکھتا ہے, اس میں بھی محنت کرتا ہے. بچے کو ہم لوگ بھی نا ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں نا, یہ لکھو, اب یہ کرو, وہ کر, بیکاز دیز آر دا مائل اسٹونس فار دا چائلڈ گروتھ. بچہ کا گروتھ کب ہوگا؟ جب وہ محنت کرے گا. محنت کے بغیر گروتھ نہیں ہوگی. بچہ کھائے گا, طاقت تبھی آئے گی. تو کھانے کے لیے, پینے کے لیے اس کو بھی محنت کرنا پڑے گا. وہ دودھ لینا بھی ہو, چبانا بھی ہو, وہ بھی ہے. ایوری ایکشن از اے ایکٹیویٹی دیٹ دا چائلڈ ڈز. تو اب یہاں پہ بچے کے لیے لکھنا بھی مشکل ہے, پسند نہیں ہے, پھر بھی مشکل ہے, پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے ایون ہمارے بچے ہینڈ رائٹنگ لکھنے میں, نوٹس لکھنے میں محنت کرتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. کیوں؟ انسان پیدا ہوا ہے, بے شک تو محنت کرنے والا ہے. بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ ڈال دیا ہے انسان میں کہ تمہارا جسم جس طرح میں بنایا ہوں, یہ جسم محنت کرے گا. ابھی let us know the result of this one.
اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے، انسان جو ہے، یا ایوہن انسان، اے انسان، انسان دو طریقے کے ہے دنیا میں، ایک کیا ہے، نیک ہے، ایک بد ہے۔ ایک نیک انسان، اچھا انسان ہے، ایک برا انسان ہے۔ تو نیک انسان کیا کرے گا، ابھی دیکھیں یہاں پہ سوچ کا ہے۔ اب یہ ایک چیز بائی ڈیفالٹ کیا دیا گیا ہے، اے انسان، یا ایوہن عام مومن کے لیے یا ایوہن انسان، اوکے، یا ایوہل انسانو، ایمان والوں کے لیے خطاب نہیں ہے، انسان کے لیے۔ تو ہر انسان محنت کرنے والا ہے۔ اب یہ محنت کہاں پہ کرے گا، کس سوچ میں کرے گا، میٹرز۔ نیک انسان جو ہے اپنی محنت جو ہے، جو بھی وہ انسان محنت کرتا ہے، اس کے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کے رب کی رضا کی طرف جانے، مطلب ہر وہ محنت، جو بھی وہ محنت کرتا ہے، وہ اس میں وہ دیکھتا ہے کہ کیا میرا رب راضی ہے یہ کام سے جو میں محنت کرتا ہوں، کیا میرا رب راضی ہے، کیا یہ محنت کرنے سے میں رب کو راضی کر سکتا ہوں، کیا میں محنت کرنے سے میں خوشی سے میرے رب سے ملاقات کر سکتا ہوں، کیا یہ محنت کرنے سے میں آخرت سنوار سکتا ہوں۔ تو مین چیز کیا ہے، محنت کرتا ہے، کس طرف محنت کرنے والا ہے، طرف تیرے رب کے طرف کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے، ایفرٹ لیتا ہے انسان اس رب کی رضا کے لیے، اس رب کے قریب ہونے کے لیے، he'll be doing it۔ لیکن جو بد انسان ہے، جو ایم لیس ہے، بس آیا ہوں، صبح اٹھ گیا ہوں۔ اب تھوڑے لوگ کا کیسا رہتا ہے ایٹیٹیوڈ، صبح کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ایم نہیں ہے، there is no goal، there is no goal، there is no مقصد، there is no like you know daily activity، مجھے کرنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بیکار، بے مقصد۔ اب تو میرا تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے، ریٹائرمنٹ ایج ہو گیا ہے، اب مجھے کچھ کرنے کا نہیں ہے۔ کرنے کا کیا ہے، کچھ نہیں، بچے کما رہے، میری ذمہ داری ہو گئی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے شادیاں ہو گئے، ان کی ذمہ داری انہوں دیکھ رہے ہیں، تو مجھے کچھ کرنے کا تو ہے ہی نہیں، تو محنت کرنے کے نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، نیک اور بد انسان، ہر وہ انسان، ہر وہ کام، اگر جب انسان صبح اٹھتا ہے، آپ اور میرا ایگزامپل لیں گے، اگر ایک انسان صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز از اے مسٹ اگین، کیا انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ جو انسان رات میں سونے سے پہلے الارم رکھتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، سو ہز پلاننگ، اس کی پلاننگ میں کیا ہے، اس رب کی رضا ہے یہ سب چیزیں۔ پلاننگ میں کیا ہے، صبح میں فجر میں اٹھنا ہے، فجر کی نماز کے لیے الارم رکھ لیتا ہے، فجر کی نماز مجھے پڑھنا ہے، چلے مجھے قرآن پڑھنا ہے، ایٹ لیسٹ 1 اور 2 پیجز میں کوشش کروں گا۔ مجھے کمر میں درد ہے، میرے پیروں میں درد ہے، یا گھٹنوں میں درد رہتے ہیں، تھوڑوں میں سر میں درد ہے، کچھ نہ کچھ درد ہے، تو ٹھیک ہے، میں ایٹ لیسٹ 1 پیج پڑھ لوں گا یا آدھا پیج پڑھوں گا، ایٹ لیسٹ میں قرآن کھول کے 2 لائن تو پڑھوں گا۔ یہ کیا ہے، یہ اپنا ڈیلی اسکیڈیول بنا رہا ہے انسان، جو لیکن وہ کروں گا، اس کے بعد میں آفس جاؤں گا، آفس یا گھر کے کام، ہم لوگ لیڈیز کا گھر کا کام ہو یا آفس جانا ہو، جو بھی ہے مجھے کروں گا، دس از دا پلان۔ دین اس کے بعد جو اور یہ کاموں میں وہ سب کروں گا جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، حق کی بات کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، مطلب میرے کاموں میں کسی کو دھوکہ مجھے نہیں دینا ہے، ایسے باتیں نہیں کرنا ہے جو سامنے والا کا دل دکھے، ایسا نہیں کرنا ہے کسی کی چیزیں لے کر وداؤٹ متفقین کے جو یہ ایگزامپلس دیکھیں ہم لوگ، یہ چیزیں مجھے نہیں کرنا ہے۔ سو یہ پورا نا، جب اپنا ڈیلی ایکٹیویٹی بھی جب انسان کرتا ہے نا، تو وہ ہر چیز غور کرتا ہے کہ یہ حلال کمائی ہے، یہ حلال وے میں کر رہی ہوں کیا میں، یہ از اٹ رائٹ اور ناٹ، یہ چیز، یہ جو کام کر رہی ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ ہر وہ ایکشنز میں جو ہے محنت کرتا ہوا، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی پیرامیٹر دیکھتا ہے، اٹ از رائٹ اور رانگ، محنت کرتا ہے انسان، پیرامیٹر بھی دیکھتا ہے کہ یہ جو محنت جو ہے یہ غلط کے دنیا، مطلب غلط طرف جاتا ہے یا اچھے طرف جاتا ہے۔ تو محنت ایسا کریں جو اللہ کی رضا بھی ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم اسے آپ کو فائدہ بھی ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم آخرت سنوارے۔ ایسی محنت کرنے والا کون ہے؟ عقل مند انسان ہے۔ لیکن بد عقل والا انسان کون ہے؟ جو اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت دیا ہے، آخرت میں وقت کا بھی پوچھے گا، میں تمہیں جوانی دیا ہوں، میں تمہیں زندگی دیا ہوں، تم کیا کیے؟ کچھ نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم پاس کیے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے۔ کیا ٹائم پاس؟ نیور ایور یوز دا ورڈ ٹائم پاس، بیکاز ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹائم۔ آخرت کمانا ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹائم۔ کچھ نہیں، نماز پڑھ لی، ہو گیا ہے، بس 4 رکعت پڑھ لیا، ہو گیا ہے میرا نماز، ٹھیک ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہے، کھانا آ گیا، کھانا کھا لیے ہم لوگ، اور کچھ کام ہے؟
اور کچھ کام نہیں ہے مجھے، کچھ بھی نہیں ہے، ریلیکس کر لوں گی میں، اس کے بعد ٹی وی دیکھوں گی، آرام سے سیریلز دیکھوں گی، یا کچھ گیمز دیکھوں گی، یا کسی سے گپے کروں گی، باتیں فون کر کے باتیں کر لوں گی، اور کیا کرنا ہے، ٹی وی بیٹھ کے آرام کروں گی. یہ جو ہے نا، یہ وقت برباد ہو رہا ہے. یہ کون انسان ہے جو دنیا میں نہ محنت بھی کرتا ہے، گول بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا اپنی آخرت کی سنوارتا بھی نہیں ہے. اٹ از ایکچولی پیورلی برباد کرتا ہے اپنا وقت. تو میک شیور دیٹ ایوری وقت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے اس کا بہترین استعمال کرے. پلان آؤٹ یور ڈے. میں اتنا ذکر کر رہی ہوں، میں تو کاؤنٹر رکھ لے، مجھے اتنا ذکر کرنا ہے. پٹ اپ یور سیلف. وہ محنت جو اللہ کے راستے پہ لے کے جاتا ہے ویسا محنت کریں. تو اٹھیں گے، بیٹھیں گے، تھوڑا بہت ایکسرسائز کریں، موو آن، ذکر کرنا ہے وہ کریں. ایوری تھنگ تھوڑا ٹائم ٹیبل جیسا یہ بنائے رادر دین بیس لیس. اٹھی ہوں میں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں، بچوں کو اسکول بھیج دیے، پکا دیے، اسکول بھیج دیے، اور کیا ہے، کچھ نہیں، فری ٹائم. لنچ کا تو ہو گیا، اس کے بعد فری ٹائم. یہ جو فری ٹائم کا نا، ہر وقت کا حساب رہے گا ہمیں. یہ فری ٹائم ہے اور کچھ کرنے کا نہیں ہے. چلو بھائی کچھ بھی ہے، باہر جائیں گے، یہ کریں گے، انجوائے کریں گے. These set of things should not be there. Plan out your day, in a most productive way. تو اب یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان دو ٹائپ کے ہیں، نیک ہے اور بد ہے. نیک انسان اور بد انسان دونوں بھی محنت کرتے ہیں. دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ نیک انسان جو ہے ایسا محنت کرتا ہے جہاں پہ حلال کمائی کا سوچتا ہے، اپنی محنت میں جو ہے دوسروں کی تکلیف نہیں دیتا ہے، اپنی محنت میں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. جو بد انسان ہے صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کا فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اچیومنٹس دنیا کا فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، آخرت کا نہیں سوچتا. ابھی یہاں پہ دیکھیں، ابھی قادیہن کا ہی ہم بات کریں، محنت کے ورڈ کے بارے میں بات کریں. دنیا کے کاموں میں انسان زیادہ محنت کیوں کرتا ہے؟ The only reason is what؟ اس کو فوراً ریزلٹس ملتے ہیں. میں محنت کر کے پکاؤں گی تو مجھے کھانا سامنے مل جائے گا. میں جتنا محنت کروں گی مجھے ملے گا. اب ایگزام میں محنت کر کے بچے ایگزام لکھتے ہیں، ان کا ریزلٹس تھوڑی دن میں آ جائے گا. ریزلٹس they can see immediately. اسی طرح جو انسان ہے نا، یہ کام ہی کرے گا. ہر وہ کام انسان محنت کرتا ہے ریزلٹس ملنے کے لیے، ریزلٹس تبھی ملتے ہیں اس کو. اسی طرح اگر ایون اگر شوہر بھی ہو، مرد حضرات جو ہے کام محنت کرتے، آفس میں محنت کرتے ہیں، تو ایوری منتھ جو ہے ان کو سیلری ملتی ہے، تو ان کا محنت کا جو ریزلٹ ان کو مل جاتا ہے. اسی طرح اگر ڈیلی بیسس ہے تو ان کو اس میں مل جاتا ہے. جو بزنس کرتے ہیں تو بزنس والوں کا کیسا رہتا ہے کہ اٹ وڈ بی آن ڈیلی بیسس رہتا ہے، ویکلی رہتا ہے، اٹ ڈیپینڈس. ان کو پروفٹ ملتا ہے تو محنت کا ریزلٹ مل جاتا ہے، کہیں بھی پروفٹ، محنت کا ریزلٹ مل جاتا ہے. سو ریزلٹ اورینٹیڈ ہے دنیا. از واٹ انسان دنیا میں کیسا اپنا دماغ ٹیون ہوا ہے، ریزلٹ اورینٹیڈ. جو بھی ریزلٹ انسٹنٹ مل جاتا ہے ہی ول ڈو اٹ. وہ اس کے لیے ضرور محنت. اس کیا موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے پڑھ کے بڑا سا لیکچر دینا، پیچھے پڑھنا، آپ ضرور محنت کرو، محنت کرو گے تو یہ ہوگا. کچھ نہیں. وہ دنیا میں دیکھتا ہے، او محنت کرے گا تو یہ ملے گا، اچھا محنت کرے تو ہی مجھے روٹی ملے گی، تو محنت کرتا ہے. محنت کرے تو مجھے یہ ملے گا، تو وہ کرتا ہے. انسان کو چیزیں ملنے کے لیے، ریزلٹ ملنے کے لیے محنت کرتا ہے. لیکن آخرت کے لیے، آخرت کے کمانے کے لیے انسان محنت نہیں کرتا، لیزی رہتا ہے، اگنور کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بعد میں ہے نا دکھائی نہیں دیتا، وہ ریزلٹس دکھائی نہیں دیتے. وہ ریزلٹس اب کے نہیں ہیں، وہ مرنے کے بعد. وہ کب میں مروں گا، میں کب مروں گا، کب ہوگا، کب قیامت آئے گی، اور بہت ٹائم ہے. اور میں ابھی تو زندہ ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں محنت کرتی ہوں. اب یہ آخرت کے بارے میں سوچنے میں، ریٹائرمنٹ میں سوچوں گی میں. جب انسان سوچتا ہے نا میں مرنا، مطلب ریٹائرمنٹ میں کر لوں گا، جب محنت کروں گا دین کا، جب سوچوں گا، تو انسان جو ہے اس میں انٹرسٹ نہیں دیتا، دلچسپی نہیں لیتا. دل میں انٹرسٹ نہیں رہتا ہے، دلچسپی نہیں رہتا ہے، اور لیزی ٹو دا کور ہوتے جاتا ہے. کیوں؟ ریزلٹ نہیں ہے. اب میں محنت کر کے نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے کچھ مل رہا ہے کیا؟ کچھ نہیں مل رہا ہے. وہ جو بھی ہے آخرت میں ملے گا. اب تو نہیں ہے نا، اب تو میں مرنے والی نہیں ہوں، میں ابھی تو قیامت آنے والا نہیں ہے. تو وائی ڈو آئی نیڈ ٹو ڈو؟ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، انسان کو ریزلٹ امیڈیٹلی نہیں ملتا، وقتاً ٹائم لگتا ہے. تو انسان کا فطرت کیا ہے، آخرت کے لیے نہیں کرتا. اس لیے تو ہے نا
सब लोग ये बोलते हैं ना, अल्लाह ताला रसूलों को भेजते हैं, सबको भेज के कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, उस अल्लाह को राजी करो। तो जो इंसान भूल गया है अपने रब को, मकसद क्या है दुनिया में आना भूल गया है, उसको याद दहानी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलों को भेजता है, रसूलों को सिखाते हैं। रसूल जो है आते हैं और क्या सिखाते हैं, किताब देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, अच्छा और बुरा और कैसा ईमानदार में कमाए, लेकिन ईमानदारी में कमाए, दुनिया में मेहनत करे लेकिन ईमानदारी रहना, हलाल कमाई करे, और एट द सेम टाइम उसका उसका ना जो यूज करते हैं वेस्टेज मत करे। हर चीज के बारे में अल्लाह ताला हमें सिखाता है, समझाता है, राइट। तो इसके लिए दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि पैदाइश से लेकर मौत तक का सफर जो है, इंसान मेहनत पे हमेशा रहता है, मेहनत करते रहता है, लेकिन उसके बाद क्या है, इला रब्बी का, अपने रब के तरफ तुम्हें जाना है। जाकर क्या करना है, फमा फमुलाकी ही, फिर मुलाकात करना है, रब के पास जाना है, मतलब तुमको मरना भी है, उस रब के तरफ जाना भी है, और करना क्या है, मुलाकात भी करना है। ओके। सूर्य नजम में क्या आता है कि और तेरे रब ही की तरफ जाके लौटना, रुकना है। रुकना इन द सेंस, हम लोग गाड़ी चलते 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 हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा रोक कहाँ है, द अल्टीमेट स्टॉप इज व्हाट अल्लाह के पास, आखिरत इज द अल्टीमेट स्टॉप। सूर्य गाशिया में भी आता है कि फिर बेशक हमारी ही तरफ पलटना है। तुम जितना भी मेहनत कर लो, जितना भी मुशक्कत कर लो, मेहनत करके बड़े बिल्डिंग्स बनाओ, मेहनत करके खूब खूब पैसा कमाओ, मेहनत करके खूब खूब ज्वेलरी कमाओ, मेहनत करके खूब खूब दुनिया में प्रॉपर्टीज खरीदो, कारें खरीदो, गाड़ियां खरीदो, खूब खूब लुटाओ, सब कुछ करो, लेकिन हर वो चीज करने के बाद तुम वापस खाली हाथ मेरे तरफ ही आओगे, और हिसाब भी मैं ही लूंगा तुम्हारे अमल के बेस्ड, तुम्हारे पैसे के बेस्ड में, तुम्हारे पास कितने गाड़ियां हैं, कितने कार है, या कौन से है, उसके हिसाब से नहीं, तुम्हारे अमल के बेस में मैं हिसाब भी जरूर लूंगा। ये हिसाब कब होगा, जब इंसान को, जब मौत आएगी। नेक इंसान जब मेहनत कोशिश करता है, ओके, कोशिश करने के बाद जब वो मरता है, तो फरिश्ते उसे क्या कहते हैं कि ए मुतमईन नफ्स, ए सुकून नफ्स, ए मुतमईन नफ्स, वापस चलो अपने रब के तरफ। सुभान अल्लाह। वापस चलो अपने रब के तरफ, अपने रब के तरफ चलो, रब इज वेटिंग फॉर यू, मुलाकात के लिए वेट कर। इला रब्बी का, अपने रब के तरफ चलो। दुनिया में मेहनत कर ली है, ए इंसान, बेशक तू मेहनत करने वाला है, तूने दुनिया में बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत सारा अमल किया है। मेहनत इन द सेंस इज एक्शन ना, मेहनत इज नॉट बेस्ड ऑन योर थॉट्स, मेहनत एक्शन है ना। तो तुम जो भी अमल करते हो, जो भी सोचते हो, हर चीज लिखा गया है, तुम्हारा रिकॉर्ड बुक रेडी है, तुम्हारी मेहनत के बेस्ड ऑन योर मेहनत तुम्हारी किताब रेडी की गई है, नामे आमाल किताब रेडी हो गई है। ए इंसान, अभी चलो तुम्हारे रब के तरफ, इला रब्बी का, अपने रब के तरफ, कदहन सख्त मेहनत, वो मुलाकी, फिर मिलने वाला है उसको। किससे मुलाकात करने वाले हैं ये? मुलाकात जो करेंगे वो है अल्लाह ताला से। अब ये चीज, ये आयत को हम गौर से सुनेंगे, समझेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या मेरी मेहनत, जो भी घर, मेहनत इज नथिंग बट हर वो काम मैं जो करता हूँ, वो काम कैसे है, ये काम में सच्चाई है या नहीं, ये काम में किसी का धोखा है या नहीं, किसी को धोखा देके मैं ये काम कर रही हूँ, इसमें सच्चाई है या नहीं, क्या ये काम में किसी का ये बोलते हैं ना, किसी का हक मार रही हूँ या नहीं। तो ऑल दोस थिंग्स, हर वो काम, हर वो अमल को आप लोग है ना मैग्नीफाई करके देखना भी जरूरी है कि मेरे कामों में कैसा है, मैं मेहनत करती हूँ, क्या ये मेहनत दुनिया और आखिरत दो भी रंग लेकर आएगी, या सिर्फ दुनिया के रंग के लिए मेहनत करती हूँ और आखिरत को छोड़ दी हूँ। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
एक इग्नोरेंट इंसान कौन है कि इग्नोरेंट इंसान वो है अपनी दुनिया में जो है सारी मेहनत करता है सिर्फ दुनिया बनाने के लिए, दुनिया संवारने के लिए, खूबसूरत घर बनाने के लिए, 5 स्टार बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन एसेट्स बना के रखने के लिए। तुम्हारे लिए घर है, तुम्हारे लिए ज्वेलरी है, तुम्हारे लिए ये चीजें हैं, बच्चों के लिए ये है। हर वो चीज दुनिया 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 में ही कमाता है, दुनिया कमाने के लिए ही पैदा होके है वो, लेकिन आखिरत नहीं बनाता, आखिरत के बारे में नहीं सोचता। वेराज अक्लमंद इंसान वो इंसान है जो अपनी सारी मेहनत जो है आखिरत बनाने में लगाता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जॉब नहीं करता, वो कमाता नहीं है, शौहर मतलब किसी का हुकूक अदा नहीं करता है, बस जाकर मस्जिद में बैठ जाता है, नमाजें पढ़ना, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रहना, सदके करना, वैसा नहीं है। यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेहनत, रोजमर्रा की जिंदगी में डेली एक्टिविटीज में जो भी हम लोग करते हैं, हर वो चीज में जो है अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि अल्लाह हैज डिफाइंड अस जिंदगी जीने का तरीका इस कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ में क्या है, जिंदगी कैसा जिएंगे, जब आप शादी करेंगे तो कैसा रहेंगे आप, तो मियाँ बीवी का रिश्ते में उसका हुकूक के बारे में, बच्चों का हुकूक के बारे में, अगर आप पड़ोसी है उसका हुकूक कैसा आप अदा करेंगे, उसी तरह रिश्तेदार है, आपकी शादी हुई है तो रिश्तेदार है, शादी से पहले भी आपके रिश्तेदार है, तो हुकूक किस तरह आप करेंगे। तो अल्लाह ताला यही नहीं बोलता है कि आप जाकर बैठ जाओ एक कमरे में सिर्फ इबादत करो, मुझे आखिरत आखिरत का ये करना है। दुनिया में जिंदगी जीते हुए, दुनिया में वो रोज काम, रोजमर्रा के कामें करते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करना हो, जो जो चीजें, जैसे ट्रैवलर से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, इनविटेशन मिला तो शादियों में जाते हैं, डेथ्स हुआ है तो फ्यूनरल को जाते हैं, जो भी लोगों से मुलाकात करते हैं, मामला करते हैं, क्या वो मामला जो आप करते हैं अल्लाह की रजा के लेवल में है या नहीं, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अगर अल्लाह की रजा के लेवल में है तो इट इज अ साइन टू से दैट अल्लाह ताला के तरफ आप जा रहे, मतलब नेक काम आप करेंगे तो अल्लाह के राजी करे, आप अल्लाह के तरफ जा रहे और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। सो ये खुशखबरी है वो इंसान के लिए कि अपनी डेली एक्टिविटीज में हर वो काम जो करता है उसमें क्या है, अल्लाह की रजा को देखता है। दूसरी चीज इज व्हाट, इवन दीन के कामों में भी मेहनत करता है, जैसे कि चाहे वो नमाज हो या कुरान हो या नफिल रोजे हो या नफिल इबादत हो या सदके हो, जो भी नो, पड़ोसी का ख्याल करना हो या रिश्तेदारों का ख्याल करना हो, दोस्तों का ख्याल करना हो, हर एक इंसान का ख्याल, मतलब ये बन जाता है, मतलब वेल विशर बन जाता है। ओके, दी सेट ऑफ थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंसान क्या है, उसके नेकियां उसको किसके तरफ लेके जा रहे, उसकी मेहनत, उसके नेकियां, नेक काम जो मेहनत करता है उसके रब के तरफ लेके जाता है, और एट द सेम टाइम वो अल्लाह ताला से मुलाकात भी करेगा। और दूसरी चीज ये क्या है कि आज के इंसान का अगर आप देखेंगे, इंसान खूब मेहनत कर रहा है, जिसको देखे तो बिजी हूं मैं, कॉल करें बिजी, मैसेज करें बिजी हूं मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, ठीक है, बिजी मतलब क्या है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत मेहनत, अच्छा किस चीज की मेहनत कर रहे हो, ओके, किस चीज की मेहनत कर रहे हो, क्या ये मेहनत में कुछ तो भी, लेकिन आखिरत का भी सवार रहे हो उसमें है ये, कुछ नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ, कमा रही हूँ, मैं ये चीजें खरीदना, वो चीजें खरीदना, ये खूब मैं जवानी में मेहनत करूंगी और रिटायर होके ऐश और आराम से रहूंगी। बट ऐश और आराम की जिंदगी का जब वो वक्त आएगा, इंसान की मौत आ जाएगी, जब इंसान क्या करेगा, इंसान क्या करेगा, ही डजन हैव, मैं जितना भी कमाया हूँ या अल्लाह पूरा दुनिया खरीदा हूं मैं, लेकिन आखिरत के लिए कुछ नहीं कमाया मैं, कुछ भी मैं कमाया नहीं, वो मैं रिटायर होने के बाद, मैं बूढ़ा होने के बाद, मैं बूढ़ी होने के बाद मैं करूंगी, मैं वो टाइम का, बच्चों की शादी होने के बाद मैं इबादत करूंगी, मैं वैसा सोची हूँ मैं, तो अब तो मैं मर गई हूँ, मैं क्या करूँ, आई डोंट हैव टाइम। तो दैट इज व्हाट, जो वक्त मिलता है ना, हर वो वक्त का बेहतरीन लेवल में यूटिलाइज करें। इजी इजी है क्या, मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें घर दिया है, क्या रोड पे नहीं है, जैसे कि सहाबास का आप देखेंगे, उनके लिए घर नहीं रहता था, प्रॉपर खाना नहीं रहता था, शेल्टर नहीं रहता था, धूप रहती थी, और है ना, जिस तरह हम लोग एसी के मकानों में रहते हैं, हमारे लिए फैन है, एसी है, फ्रिज है, ठंडा पानी पीते हैं, सोफा है, बेड है और बड़ा सा घर है, उनका एक ही रूम है,
ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے بیڈ ہے, ہال ہے. ہمارے لیے ڈفرینٹ ڈفرینٹ بیڈ روم ہے, ڈرائنگ روم, بیڈ روم, ہال, پھر اس کے بعد کچن ہے, پھر اسٹوریج روم ہو, اب باتھ رومس ہو, ایک نہیں, دو نہیں, 3 باتھ رومس, ہر بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ روم, ایوری تھنگ. اتنا عیش اور آرام, اتنا لیول آف کمفرٹس دیا ہے اللہ تعالیٰ. کھانے پینے کے لیے بہترین چیز, کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ روٹی, ایک سوکھی روٹی اور تیل میں ڈبا کر کھا رہے ہیں, زیتون کا تیل, آئلیو آئل میں ڈبا کر کھا رہے. سوکھی روٹی اور تیل میں ڈبا کر کوئی کھا سکتا ہے کیا؟ صحاباز کھاتے تھے. ان کے لیے روٹی از واٹ, روٹی اور تیل میں اس میں ڈبا کر کھاتے تھے. یہ لوگ ایسی زندگی جیے ہیں. کھجوریں, صرف کھجور کھاتے تھے. کیا ہمارے لیے کھجور از اگین اے اسٹارٹر. وہ کیا ہے, بریک فاسٹ سے پہلے تھوڑا کھجور کھانا ہے, طاقت آئے گی. پھر اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد یہ کھانا ہے. کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے ہمارے پاس, عبادت کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد کھانا ہے, دوائی لینا ہے, یہ دوائی لینا ہے, وہ دوائی لینا ہے, یہ دوائی کھائیں گے تو یہ طاقت آئے گی, یہ کھانا کھاؤں گی تو یہ طاقت آئے گی. تو طاقتوں کے بارے میں, اس کے بارے میں بہت نالج ہے ہمارے پاس. یہ کھائیں گے تو بادام کھائیں گے تو یہ بچے کے لیے بہت اچھا ہے, بچے کو دودھ پلائیں گے تو یہ. کیا ہم, ایک ماں فکر کرتی ہے, کیا ہم اپنے آپ کو بھی فکر کرتے ہیں کہ جیسا یہ کھاؤں گی تو اس میں طاقت ہے تو مجھے یہ اسٹرینتھ ملے گا, یہ کھاؤں گی تو میرے بالوں کے لیے یہ اچھا ہے, میں یہ کھاؤں گی تو میرے ہڈیوں کے لیے اچھا ہے, یہ کھاؤں گی تو میرا خون بڑھے گا. ہر چیز کون سا میں کھاؤں گی, کیا کیا کروں گی تو مجھے میرا جسم اچھا قوت والا رہتا ہے. یہ چیزیں بالکل بھی ان کا پرائرٹی نہیں تھا صحاباز کا. صحاباز کا پرائرٹی از واٹ اونلی دین. ان کا وہی تھا کہ کیا سیکھنا ہے, اور کیا وہی کیا نازل ہے, اور کیا آیتیں آئی ہیں. دیٹ واز دا اونلی پین دے یوزڈ ٹو ہیو. صرف ایک کھجور کھاتے تھے, 1 یا 4 یا 3 کھجور کھاتے, ان کا غذا کھجور تھا. بٹ اللہ تعالیٰ کیا دیے ہیں, میرا بندہ جو میرے عبادت میں اتنا مشغول رہتا ہے, میرے عبادت میں, میرے دین کے اس میں اتنا مشغول ہے, تو وہ ایک کھجور از اے کمپلیٹ میل. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسا دیا ہے ان کو کہ ایک کھجور کافی ہے. تم کھجور کھاؤ, پانی پیو, کافی ہے. وہ ایک کھجور ہو میں ہی اللہ تعالیٰ ایسا, جتنے ہم لوگ کھاتے ہیں نا, ہم لوگ اتنا ویرائٹیز رکھے ہیں نا, بادام کھانا ہے, دودھ پینا ہے, دین اس کے بعد یہ کھانا ہے, دی سیٹ آف تھنگس, یہ ترکاری میں یہ طاقت ہے, یہ ترکاری میں یہ طاقت ہے, براؤن رائس کھائیں گے تو یہ رہے گا, یہ بریڈ ایسے وے میں کھانا چاہیے, پروسیس فوڈ نہیں کھانا. اتنی چیزیں ہم لوگ, وی ورک فار آل دیس تھنگس. بٹ صحاباز کا یہ کچھ بھی نہیں, صرف ایک کھجور کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, پھر بیک ٹو دیئر ورک. گھر محنت بھی کرتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے, خود نمازیں بھی پڑھتے تھے, لوگوں کو دین بھی سکھاتے تھے, ایوری تھنگ دے ٹو ڈو. تو وہی بولتے ہیں نا, ہر چیز پرووائڈ کرنے کے بعد بھی انسان, تم کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ بیڈ بھی دیا ہوں, سو رہے ہو, کھاتے ہو, ٹائم کو ٹائم کھاتے ہو, ہر چیز میں تمہیں دیا ہوں, پھر اور تکلیف کیا ہے؟ اس نماز پڑھنے میں تکلیف کیا ہے؟ نماز پڑھنا مشکل ہے, جسم بھاری ہو جاتا ہے, نماز کو اٹھنا بھاری ہے, نماز پڑھنا تکلیف ہے, قرآن لے کے بیٹھنا ہے, کمر میں درد, پورے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے, ٹائم نہیں ملتا, بہت بزی ہے, کام ہے, مجھے دوسرے کام ہیں. تو آل دس تھنگس, یہ چیزیں آج ہم ریئلائز نہیں کریں گے تو پھر کبھی نہیں کریں گے. بس this is the only time that we need to sit down and reflect and rethink, because we will not get back this life again. واپس انسان زندہ نہیں ہو سکتا. جو وقت چلے گیا ہے سو چلے گیا ہے, جو وقت اپنے ہاتھ میں ہے, مٹھی میں ہے, اٹ از اے پریزنٹ, جو اللہ تعالیٰ دیا ہے وقت, اس کا بہترین استعمال کرے. جو بھی محنت کرتے ہیں, لک آؤٹ کی یہ محنت سے میں جو آخرت سنوار رہی ہوں یا نہیں. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, وقت کو ضائع مت کرو, اور ایٹ دا سیم ٹائم از پروڈکٹیو کامیں کرتے جاؤ, اچھے کامیں کرو, پروڈکٹیو کامیں کرتے جاؤ, رادر دین لائک ٹائم کو برباد مت کرو, وقت کو برباد مت کرو, ایوری تھنگ ضائع مت کرو, بیکاز دیٹ از دا موسٹ پریشیس. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم انسان کہے گا, یا اللہ مجھے تھوڑا وقت دے دے, میں آخرت دیکھ لیا ہوں, جہنم دیکھا ہوں, یا اللہ میں خبر کا عذاب دیکھا ہوں, یا اللہ تھوڑا وقت دے, اللہ میں جا کر عبادت کر کے آ جاؤں گا. تھوڑا وقت, وہ وقت کے لیے روئے گا وہ انسان, وہ وقت کے لیے تڑپے گا, وہ وقت کے لیے انسان روئے گا, تڑپے گا, بھیک مانگے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. بٹ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ٹائم اپ, اٹس ٹائم اپ, اٹس ہائی ٹائم, اب نہیں ملے گا, اب تو واپس ہی نہیں جا سکتے ہو, تمہیں نہیں ملے گا. سو بی ویری کلیئر, اٹس اے گفٹ ایکچولی. الحمدللہ وی آر الائیو, زندہ ہے ہم لوگ, اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھا ہے, وی آر الائیو.
اس کے لیے خوش ہو جائے, شکر گزار بن جائے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی دیا ہے ہر وہ چیز کے لیے شکر گزار بن جائے, اور وقت دیا ہے جتنا ہو سکے چاہے ذکر کرو, چاہے بات کرو, چاہے جو بھی اچھائی کماتے جاؤ, کماتے جاؤ, ضائع مت کرو, اچھائی کماتے جاؤ. وی ڈونٹ ہیو ٹائم, وی ڈونٹ ہیو ٹائم. یہ مت سوچو کہ بڑھاپے میں کروں گا, یہ مت سوچو کہ بڑھاپے میں بیٹھ کے تو ابھی تو ہو گیا ہے, اب میری زندگی ہو گیا, اب تو مرنے والا ہوں, میں تو کما لیا ہوں. واٹ کمائے ہیں؟ ریفلیکٹ بیک, جب جوانی میں آپ تھے, آپ پورا دنیا میں کما کے بیوی بچوں کو پالنے میں لگائے تھے. اب جو وقت ملا ہے, wake up. It is actually, this ayat is a wake up call for everyone, saying that کہ جاگ جاؤ اے انسان, اے بھولنے والے انسان, جاگ جاؤ. تمہارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنا, تمہاری عبادت. تم محنت والے انسان ہو, تمہیں بنایا ہوں محنت کرنے کے لیے. محنت کرو, لیکن اس رب کے کام رضا کے لیول میں تم محنت کرو, اور محنت کرو, اور ہر وہ محنت تم اپنے رب کے پاس جانا ہے. جو بھی تم کماتے ہو وہ لے کر تمہارے رب کے پاس جاؤ گے اور اس کو ملاقات کرو گے. اوکے, دیٹ از واٹ the ayat talks about. آیت نمبر نیکسٹ آیت دیکھیں. اما تو رہے من جو اوتی دیا گیا کتاب وہ کتاب اپنی بی یمین ہی دائیں ہاتھ میں. سبحان اللہ. اب یہاں پہ کیا ہے, یہ نیک لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے, جو انسان محنت کرتا ہے, خوب محنت کر کے, کوشش کر کے اپنے عمل جو ہے اعمال بہترین بناتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو فرشتے جو ہے جو محنت خوب محنت کرتے ہیں نا, دن میں دن رات دنیا میں محنت کرتے کرتے, دین فرشتے کرتے اے مطمئن نفس اب آرام کرو, اے مطمئن نفس ابھی آرام سے آؤ, واپس آؤ, چلو اللہ تعالیٰ سے ملے. اس کے لیے تو تم محنت کر رہے تھے, اس رب کے ملاقات کے لیے تم محنت کر رہے تھے, وہ جنت کے لیے, رائٹ. آ جاؤ, اب آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو اوور دیر. سبحان اللہ. اس سے پہلے جو سورہ ہم پڑھے تھے, سورہ مطففین, اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں, نیک لوگ کس میں بیٹھیں گے, کیسے رہیں گے. اسی طرح اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. تو اما تو رہیں گے وہ لوگ جو اوتیا دیا گیا کتاب یمینی, رائٹ ہینڈ میں ان کو کتاب دیا جاتا ہے. سورہ مطففین میں ہم لوگ پڑھے ہیں کہ جو لوگ نیک ہے ان لوگ کو الین میں لے کے جاتے ہیں. الین از اے پلیس. اسی طرح جو لوگ برے ہیں سجین میں لیا جاتا ہے. تو الین میں جو ہے ان کا پلیس رہتا ہے, خوبصورت جگہ ہے وہ. اینڈ الین میں جو ہے پورے نیک لوگ رہتے ہیں, اور الین میں ہی ان کا ریکارڈ بک رہتا ہے. وہ ریکارڈ بک کا نام جو ہے وہ کتاب الابرارہ. کتاب الابرارہ مطلب کیا ہے, نیک لوگوں کی کتاب. تو کتاب الابرارہ جو ہے نیک لوگوں کا کتاب ہے, that would be given in their right hand. سبحان اللہ. اوکے, رائٹ ہینڈ میں دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے بھی یمین ہی, کیوں اس کے یہ رائٹ ہینڈ کو امپورٹینس کیوں دیا گیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ بول سکتا ہے کہ تمہیں رائٹ ہینڈس میں دینے کا مطلب کیا ہے. یمین جو کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ مین اونلی رائٹ ہینڈ. جس طرح ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں نا یمینی مطلب رائٹ ہینڈ, صرف رائٹ ہینڈ نہیں ہے, لیکن عربک میں اٹ آلسو ہیو اے میننگ آف ایکسپریشن. کیا ہے؟ پاور اور ایک ایگریمنٹ. ایک ایگریمنٹ اور ایک طاقت بولتے ہیں نا, ایک طاقت, ایک قوت, ایک پاور, ایک اگریمنٹ, یہ پورے چیزیں اس میں آتے ہیں. فار ایگزامپل پہلے زمانے میں پہلے اگر دیکھیں گے پہلے اب تو جو ہے ڈیلز جو ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھیں گے دو کنٹریز اوکے, ٹو کنٹری کے جب منسٹرز ملتے ہیں, ٹو کنٹری کے جب پرائم منسٹرز ملنا ہو, ٹو کنٹریز کے کنگز جب ملتے ہیں, تو ایک کنگ دوسرے کنگ سے جب ملتا ہے, واٹ دے ڈو, دے سٹ ڈاؤن, دے رائٹ ڈاؤن, ایک پیپرس رہتے, اگریمنٹ کرتے ہیں. اگریمنٹ کرنے کے بعد دے ڈو دیئر ہینڈ شیک. Handshake is it is a sign to say that the deal, it is the deal. تو right deal, یہ ڈیل ختم ہوا ہے. تو shaking hand, left hand سے shake نہیں کرتے, یا high five نہیں کرتے ہیں. They don't do high fives. They don't do left hand سے shake. Right hand سے shake is what to saying that we are closing the deal. And the deal is مطلب یہ کیا بولتے, the deal is پکا.
اوکے اسی طرح اب ایون آج بھی ویسے کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے پہلے زمانے میں لوگ دے ور نو ریٹن ورکس, دے واز نو پیپر پین اینڈ آل دوز تھنگس. تو لوگ رہتے ہیں گواہی کے جیسا لوگ رہتے تھے, گواہی کے جیسا لوگ رہتے تھے. اینڈ دین اس کے بعد جو بھی بات چیت ہوتی تھی, بات چیت ہونے کے بعد دین اس کے بعد ہینڈ شیک کرتے ہیں. اوکے ہینڈ شیک از اگین فارم آف اے ڈیل کے یہ ہو گیا ہے. اب مطلب ہمارا جو بھی ہوا ہے تو جو بھی ہم لوگ معاہدہ رکھے ہیں, اگریمنٹس رکھے ہیں, دیٹ از گوئنگ ٹو بی فائنلائز. دس از اگین اٹ از ان ون وے. دوسری چیز از واٹ, ایک چیز دیٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ اوور ہیئر از واٹ, جب انسان کو یہ جو کتاب دیا جاتا ہے, جب ایک انسان کو جب کتاب دیا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے, وہ بھاگ بھاگ کر اپنے دوستوں کے پاس ملاقات کرنے, اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے. وہ کتاب لے کر بھاگتا ہے کہ سب کے پاس جا کر دیکھو دیکھو میرے کتاب میں کیا کیا میں نیک کام میں کیا ہوں, دیکھو دیکھو یہاں پہ دیکھو, یہاں پہ دیکھو. تو وہ کتاب لے کر گھومتا ہے, وہ کتاب لے کر بتاتا ہے اپنے اپنے لوگوں کو. ایک شان ہے, ایک خوشی ہے, ایک پاور ہے, ایک یہ بولتے ہیں نا کیا بولتے ہیں, اٹس این آنر فار ہم کہ کتاب جو ہے میرے رائٹ ہینڈ میں ہے, تو اٹ از اگین اے سارٹ آف این آنر. ایک انسان کو ایک آنر دیا جاتا ہے, ایک انسان کو پرومس کیا جاتا ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے, اللہ تعالیٰ جنت تمہیں دے دیا ہے. تو دس اگین ایک سیدھے ہاتھ کا جو پاور ہے, سیدھے ہاتھ میں طاقت ہے. سیدھے ہاتھ میں اگر ہم دیکھیں گے دنیا میں ہر چیز کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بول رہے, وائی ناٹ لیفٹ ہینڈ؟ لیفٹ ہینڈ شیطان کھاتا ہے, رائٹ ہینڈ نہیں کھاتا ہے. لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا ہے. دس از واٹ وی ٹیچ آور چلڈرن. حدیث بھی وہی ہے. تو لیفٹ ہینڈ سے جو وقت, ایسا نہیں کہ لیفٹ ہینڈ از بیڈ, جب دعا کرنا ہے تو دو ہاتھ ملانا ضروری ہے. دعا کے لیے لیفٹ ہینڈ بھی ہونا ضروری ہے. دو بھی اللہ تعالیٰ ہی بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ لیفٹ ہینڈ گندا ہے رائٹ ہینڈ ہی اچھا ہے, لیفٹ ہینڈ کو ہے نا آپ یہ نہیں کر سکتے. لیفٹ ہینڈ کو جو وقت جو کامیں دیے ہیں لیفٹ ہینڈ وہ کرے گا, رائٹ ہینڈ کو جو کامیں دیے ہیں رائٹ ہینڈ وہ کرے گا. تھوڑے کامیں کے لیے دونوں مل کے کرنا ضروری ہے. سو جسم کا حصہ ہے وہ, جس طرح رائٹ ہینڈ ہے اسی طرح لیفٹ ہینڈ. سو بوتھ آر ڈوئنگ دیئر پرفیکٹ جابس. اسی طرح ہم یہ بھی نہیں بول سکتے ہیں کہ جو جنت کے داروگار ہے, جنت کے داروگار کا نام مطلب اینجل کا نام رضوان ہے, اور جہنم کا داروگار کا نام مالک ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ جہنم کا داروگار مطلب دا گیٹ کیپر از بیڈ کیونکہ وہ جہنم کا خیال کر رہا تھا, ہی از بیڈ. نو, دونوں اللہ کے فرشتے ہیں, دونوں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لا رہے ہیں. دونوں بھی اچھے ہیں, دونوں کو بنایا اللہ تعالیٰ, دونوں حکم جو بھی حکم دیا گیا ہے دے آر ڈوئنگ اٹ. ایک کو جنت کا خیال رکھو بولے, ایک کو دوزخ کا رکھو بولے. اٹ ڈزنٹ بیٹ کہ جو دوزخ کو رکھنے والا انسان مطلب فرشتہ گندا ہے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اسی طرح رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ اللہ تعالیٰ بنایا ہے, رائٹ ہینڈ ایکولی لیفٹ کو بھی بنایا ہے. اب یہاں پہ چیز ہے, تو رائٹ ہینڈ کا جو پاور کے بارے میں بتایا گیا جاتا ہے کہ سیدھا ہاتھ از اگین برکت, یہ بولتے ہیں رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ, رائٹ ہینڈ سے دو. اٹ از اگین اے مارک آف ریسپیکٹ. کوئی ہے سامنے آپ کے کوئی بڑے بیٹھے ہوئے, کچھ دینا ہے تو بچہ لیفٹ ہینڈ سے دیتا, تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں, گیو اٹ وتھ یور رائٹ ہینڈ, سیدھے ہاتھ سے دو. اور یہ کچھ کپڑا پہنا ہے سیدھے پیر سے پہنو, ناٹ لیفٹ, رائٹ پیر سے. وائی رائٹ, وائی رائٹ, وائی ہینڈس کو اتنا امپورٹینس دیا گیا ہے. سو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ کہ رائٹ ہینڈ ٹاکس اباؤٹ دا پاور. رائٹ ہینڈ جو ہے ٹاکس اباؤٹ دا پاور. رائٹ ہینڈ میں خوشیاں دیا جاتا ہے. رائٹ ہینڈ سگنیفائز دا آنر آخرت میں. اینڈ رائٹ ہینڈ ٹاکس اباؤٹ دا ڈیل. رائٹ ہینڈ ٹاکس اباؤٹ دا پرومس آف جنہ. Okay, this is the things that it talks about. تو سورہ حاقہ میں آتا ہے آیت نمبر 90 to 22 میں کہ جو انسان کو سیدھے ہاتھ میں ان کو جب دیا جاتا ہے تو اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے. ہیئر ریڈ مائی ریکارڈس, اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں جو میرے اعمال نامے کو دیکھ کر اتنا خوش ہو کے پھر بھاگ کر دوسروں کو بولتا ہے دیکھو دیکھو پڑھ کے دیکھو. ابھی جب بچے کو ریزلٹس آتے نا, دیکھو میں فرسٹ کلاس میں پاس ہوا, تو پیپرز بتاتا ہے, رپورٹ کارڈ بتاتا ہے, زبان سے نہیں بولتا ہے, زبان سے بھی بولتے ہیں اور کتاب بھی بتاتا ہے, رپورٹ کارڈ بھی بتاتا ہے. دیکھو میم نے نا, ٹیچر نے مجھے 100 بولے دیے ہیں, تو صرف زبان سے نہیں بولتا ہے بچہ, پیپر بھی بتاتا ہے, رپورٹ کارڈ بھی بتاتا ہے.
राइट। उसी तरह इंसान भी जो है जब राइट हैंड में किताब दिया जाता है तो इमीडिएटली क्या करता है, वो भागते हुए ही नो रीड माई रिकॉर्ड, नो रीड करो, पढ़ो, दैट इज व्हाट इट सेज। ओके, एंड एट द सेम टाइम वो एकदम ज्यादा खुश होता है, ही विल बी वेरी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी रहता है। अगर आप देखेंगे 24th पहले सूरह मुतफिफीन में आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला किसके बारे में बयान करते हैं कि नेक लोग के बारे में। नेक लोग का के लिए क्या होगा, उनके किताब जो है सीधे हाथ में इल्लीन में रखा जाएगा, उनको उनके किताबें सीधे हाथ में दिया जाएगा। और उन लोग कैसे रहेंगे, उन लोग खुश रहेंगे, उनके चेहरे लाइट के जैसा रोशन रहेंगे और मसनदों में काउचेस में बैठे हुए रहेंगे। एंड देन उसके बाद मसनदों में बैठे हुए रहेंगे और जाम दिया जाएगा, वो मुस्कुराएंगे, वो देखते रहेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स डिस्क्रिप्शन जो आता है ना, दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट ओवर हियर। ओके, फसौफा तो अनकरीब युहासबहु, वो हिसाब लिया जाएगा, हिसाबन हिसाब यसीर, और निहायत आसान। नेक लोगों के लिए भी अल्लाह ताला हिसाब लेगा, लेकिन ये हिसाब कैसा रहेगा, एकदम आसान। क्योंकि इतना मेहनत किया है ना, अल्लाह को राजी करने के लिए इतना कुछ मेहनत करता है इंसान, तो उसके लिए हिसाब कैसा रहेगा, एकदम आसान रहेगा। दैट इज द वर्ड यसीर। यसीर मतलब एकदम आसान हिसाब रहेगा, और सुकून वाला हिसाब रहेगा उसके लिए। ओके, यहाँ पे हिसाबन का मतलब क्या है, हसबा हिसाबन का मतलब क्या है, डिटेल्ड चेकिंग, डिटेल्ड अकाउंट। हमारा छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं क्या, वो भी लिखा जाता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो गुनाह नहीं है, आप नहीं बोलेंगे तो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट। छींक रहे अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं तो इमीडिएटली लिखा जाएगा। छोटे छोटे बारीकी का हर चीज लिखा जाएगा और चेक करा जाएगा, वो है हिसाब। ओके, उस दिन क्या होगा, बिलीवर्स के जो चेहरे हैं रोशन रहेंगे, राइट हैंड में किताब रहेगा, खुश रहेंगे और सबको बताएंगे वहां पे। और इवन जन्नत में जाने की शौक बोलते हैं ना, वो भी बढ़ जाता है उनको। दे बी जस्ट वेटिंग के मुझे कब लेके जाएंगे, मैं कब जाऊंगा, एंटर होऊंगा जन्नत। दे बी मोर हैप्पी। दूसरी ये खुशखबरी उनके लिए क्या होगी, दूसरी खुशखबरी ये रहेगा कि यहाँ पे ये आएगा आयत नंबर 24, लास्ट प्रीवियस सूरा में आयत 24 में क्या आता है कि तारीफु, मतलब उसका मतलब कि तारीफु मतलब क्या है, कि ए मोहम्मद, यू विल रिकॉग्नाइज फ्रॉम देयर फेस एज ब्लिस एंड ईज, उनके चेहरों से तुम पहचान लोगे उन लोग सुकून और राहत में है। तो ये आयत इज इंडिकेशन सेइंग दैट जो लोग सीधे हाथ में राइट हैंड में नामे आमाल जिसको मिलता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी में रहेगा। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जन्नत के लिए ही है, वहां तक सीमित नहीं है, यहाँ पे इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे। जो लोग नेक काम करेंगे वो सीधे हाथ में किताब दिया जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी रहेंगे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे देखिए, हिसाब किताब के लिए हर एक इंसान जो है मुशक्कत करता है, मेहनत करता है और डरता भी है। इंसान जो है डर लगता है उसको कि पता नहीं मेरा जो रिजल्ट है राइट हैंड में आएगा या लेफ्ट हैंड में आएगा, पता नहीं क्या होगा। उसको टेंशन रहता है। एग्जाम लिखने के बाद भी जो है रिजल्ट्स के लिए विल बी वेटिंग, मैं पास होंगी या फेल होंगी, पता नहीं क्या होगा। अगर पास होगी तो एटलीस्ट मैं दूसरे क्लास जा सकती हूँ, कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो एक इंसान जो है बाय डिफॉल्ट परेशान होता है, मेहनत करने के बावजूद भी नो डरता है कि क्या मेरे अमाल सही है या नहीं। अब अगर आप देखेंगे इवन सहाबास का यही ये है, अपने अपने नेकियों पे खुश नहीं होते थे वो। नेकियों पे खुश नहीं होना चाहिए, एक्चुअली टू से नेकियों में खुश नहीं होते थे, परेशान होते थे। अच्छा नेकी क्यों, या अल्लाह पता नहीं इसमें कुछ होता ही है या नहीं, अल्लाह तू माफ कर दे। अल्लाह मेरे नेकियां में मतलब मेरे नेकियां ये सही है या नहीं, इसमें रियाकारी नहीं रहना चाहिए। अल्लाह मैं नेकी क्या हूँ ये हलाल वे में होना चाहिए, या अल्लाह ये नेकी जो है तो एक्सेप्ट कर ले अल्लाह। सो ऑल द टाइम वो परेशान भी होते हैं कि ये होगा या नहीं। ओके, तो नर्वसनेस वुड बी ऑलवेज देयर।
حساب کتاب کے لیے ایک دعا بھی سکھایا گیا ہے ہمیں، اللہم حاسبنی، اوکے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ حاسبنی، میرا حساب کتاب آسان کر دیں۔ پلیز آپ لوگ اس کو یاد کر لیں، اپنی نمازوں میں ضرور بضرور یاد کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت پیاری دعا ہے، تو میک شیور دیٹ آلویز یو، بٹ اس حساب کتاب آسان ہونے کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ محنت۔ محنت کیسا کریں گے؟ محنت کریں گے، بٹ ایسی محنت کریں گے جہاں پہ ہمارا رب اس محنت سے راضی ہو۔ اس حساب سے اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس رب سے ملاقات بھی ہوگی، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ دیدار بھی ہوگا۔ آیت نمبر 9 دیکھیں، وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا، اِلَىٰ طرف اہلیہا، اپنے گھر والوں کے، مسرور، اور خوش ہو کر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں رائٹ ہینڈ میں جب ملتا ہے، اس کو ملنے کے بعد کیا کرتا ہے انسان کو رائٹ ہینڈ میں ملنے کے بعد اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں دنیا میں بھی جب بچے کو ریزلٹس ملتے ہیں تو خوش خوش پورے اپنے دوستوں کو بتا دے، دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں، میں تو ڈسٹنکشن میں، میرے کو کیا کتنے اچھے مارکس آئے، پورے دوستوں کو سب کو بتاتا ہے۔ بتانے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر آتا ہے اور گھر آ کر پورے لوگوں کو بتاتا ہے کہ مجھے اچھے مارکس آئے، مجھے اچھے مارکس آئے، آئی ہیو ون دس ون۔ اسی طرح جو ہے انسان بھی جب اس کو نام عمل رائٹ ہینڈ میں ملتا ہے تو وہ خوشی کے مارے سب کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرے رائٹ ہینڈ میں آئے، میرے نامہ عمل دیکھو، کھول کھول کے بتاتا ہے، میں یہ کام کیا تھا، میں وہ کام کیا تھا، میں ایسا ایسا کر، یہاں پہ بہت تکلیف، اب یہ بھی بول لیتے رہتا ہے نا، یہاں پہ اتنی تکلیف تھی پھر بھی میں یہ کام کیا تھا، یہاں پہ بہت مشکل تھا لیکن پھر بھی میں کرتا تھا، یہاں پہ نا مجھے بہت سارے لوگ مجھے تانا دیتے تھے، مجھے مذاق اڑاتے تھے، لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ تم پاگل، تم یہ کام ہی کیوں کر، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اولڈ زمانے کا ہے، یہ تو یہ کام ہے، ایسے کپڑے پہنتے ہو تم ابھایا پہنتی ہو، تم تو ایسے کام کرتی ہو، کیا یہ فنکشنز میں تم شادی میں ناچ گانا نہیں رکھتے ہو، کیا تم لوگ یہ کام ہی نہیں کرتے ہو، ارے یو ڈونٹ ایون ڈو دس ون، او گاڈ تم تو کیسی ہو، تم تو بہن جی بن گئی ہو، تم تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو، تم تو پرانے زمانے کی ہو، تم تو اماں لگ رہی ہو۔ یہ باتیں رہیں گے، یہ باتیں رہنے کے باوجود بھی میں نے محنت کی، میں محنت کیا اس رب کے لیے، میں محنت کرتا تھا، حق کا ساتھ دیا تھا، میں اس وجہ سے میں یہاں ہوں۔ تو وہ کتاب کھولے گا اور ہر وہ کتاب میں ہر وہ محنت، جہاں پہ انسلٹ ہوا تو صبر کیا تھا، یہاں پہ معاف کیا تھا، یہاں پہ محنت کی تھی میں، ہر وہ چیز وہ بتاتے پھرتے رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کرتا ہے؟ واپس اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے، گھر والوں کے پاس آ کر خوش خوش اپنے گھر والوں کو بھی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوکے، اب یہاں پہ دیکھیں قرآن شریف میں آیتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان نے اگر آپ دیکھیں گے بیٹا اور اولاد ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، I'll give you example like this، ماں باپ ہے اور اولاد ہے، اگر ماں باپ اولاد میں، اوکے، ماں باپ اولاد میں اگر باپ ایک دم زیادہ نیک ہے، ایک دم زیادہ نیک ہے اور مطلب ہر اچھے کامیں کرتے رہتا ہے، اور بیوی بھی کرتی ہے، بچے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا سے بھی زیادہ باپ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ جنت کے 100 درجوں میں اگر بیٹی جو ہے، بیٹی بیٹا اولاد اگر 80 درجے میں ہے، جنت کے 80 درجے میں ہے، اور ماں جو ہے 60 درجے میں ہے، اینڈ فادر جو ہے، باپ جو ہے 5th درجے میں ہے، 5ویں درجے میں، 4th درجے میں، اور جنت کے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کیا کہے گا؟ اے انسان جاؤ اپنے لوگوں سے ملاقات کا، اور وہ لوٹے گا طرف اپنے گھر والوں کے، اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے لیے کیا کریں گے یہاں پہ لوگ؟ تو جہاں پہ تھے نا، اب جیسے کہ بچے جو ہے 86 میں ہے، تو 86 سے 5th میں لے کر آ جائے گا باپ، آؤ ملنے مجھے، تو پورے لوگ وہاں چلیں گے، ماں جو ہے جو 60th میں ہے وہاں پہ چلے گی 5th میں۔ سو دیٹ از واٹ، وہ جنت کے طرف کھینچتے ہیں، اگرچہ اولاد نیک ہے، اگر اولاد جو ہے 4th اور 5th اور جنت میں ہے، ماں باپ جو ہے ایک دم نیچے اس میں ہے، لیکن ڈاؤن میں، لیکن لا الہ الا اللہ کلمہ کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کہ دوزخ میں، جنت میں ہی ہے لیکن نیچے والے درجے میں ہے،
تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کو ملا دیتے ہیں، مطلب پوری پریوار ساتھ میں رہتا ہے، پوری فیملی ساتھ میں رہنے کے لیے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو اولاد جو 5th میں یا 2nd میں ہے اولاد کو نیچے نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جو اوپر کے رینک میں ہے ان کے ماں باپ کو وہ رینک میں لا لیتا ہے، تو اولاد کے ساتھ 4th یا 2nd یا 3rd رینک میں جو ہے وہ آ کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی اٹ از اے بیسٹ وے۔ تو کرنے کا چیز کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ابھارنا ضروری ہے۔ یہاں پہ کیا واٹ از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ بیکاز اٹ سے دیٹ دا فیملی، پوری فیملی ٹوگیدر جنت میں رہے گی، ساتھ میں رہے گی۔ اب یہ ساتھ میں رہنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ساتھ میں رہنے کے لیے از واٹ اٹ از ویری امپورٹینٹ از دیٹ ایک دوسرے کو دین کے بارے میں کھینچنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان کا اگر آپ دیکھیں گے، اوکے، ہم لوگ جو انسان میں اگر آپ دیکھیں گے سب کو ہے نا فکر رہتی ہے میرا بچہ خوش رہنا چاہیے، میرے شوہر خوش ہونا چاہیے، میرے شوہر کو جو چیزیں پسند ہے میں وہی کامیں کروں گی، جو چیز ان کو پسند نہیں ہے وہ کامیں نہیں کروں گی۔ اب یہ کامیں ہی کرتے لیکن یہاں پہ اللہ کی رضا نہیں دیکھ رہے، اللہ کی پسند نہیں دیکھ رہے۔ اگر بچہ اور شوہر کو پسند ہے یہ کام کرنے سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا، لیکن اس کی خوشی کے لیے ہم لوگ کر دیتے ہیں دنیا میں۔ اب دیکھو میں وہ کام کروں گی اگر بچہ اور شوہر کو پسند ہے تو میں یہ کام کروں گی تو میرا بچہ شوہر بھی خوش، میں بھی خوش، تو ہیپی لائف دنیا میں ہے۔ تو یہاں پہ ناراضگی از واٹ اللہ از ناٹ ہیپی۔ اب بچہ بولتا ہے نہیں امی ہم لوگ اس طرح کریں گے، ہسبینڈ بولتے ہیں ہم لوگ یہی کریں گے، ہم لوگ یہیں جائیں گے، ہم لوگ یہ کام ہی کریں گے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اٹ از گوئنگ اگینسٹ دین، بٹ اسٹل ہم لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے اگینسٹ دین، بچہ خوش ہے نا، بچوں کی خوشی کے لیے اور کیا کریں، شوہر خوش ہے بچے کی خوشی کے لیے، اب یہ بچہ اور شوہر کے لیے کیا چیز چھوڑ رہے؟ دین چھوڑ رہے۔ تو دنیا میں جو ہے انسان خوش اکٹھا رہے گا لیکن جنت میں نہیں۔ اگر دنیا میں جو ہے جب دنیا میں جب ہے انسان جو ہے سکھاتا ہے نہیں ساتھ میں آؤ یہ اللہ کا کام ہے اس طرح کریں گے، تو غلط کو روک کے کر کے جب انسان اپنے ماحول کو بدلتا ہے اپنے گھر والوں کو، تو یہی فیملی جو ہے ٹوگیدر جنت میں رہے گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے the word that is being thought is what یہ دعا ہمیشہ یاد رکھیں آپ ایون نمازوں میں، ربنا حب لنا عطا کر مجھے من ازواجنا میرے زوج میرے پارٹنر سے، وہ ذریاتنا مطلب میرے اولاد سے، آف سپرنگ سے، قرۃ اعین، قرۃ مطلب کیا ہے؟ سکون والا، اعین میرا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا اور بنا ہمیں للمتقین اماما، تو مطلب کیا ہے؟ امام، متقین کا امام بنا، مطلب نیک لوگوں کا امام، امام ان دا سینس دا بیسٹ ٹو بیسٹ رائچیس پرسن بنا میرے اولاد کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ دعا جو ہے سورہ فرقان کا ہے، یہ جو ہے رب بنا، اے ہمارے رب۔ یہاں جو چیز ہے نا ہسبینڈ وائف میں جب جھگڑے ہوتے ہیں نا، میک شور دیٹ یہ دعا پڑھیں۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت چاہیے کیونکہ محبت فیڈ ہوتی ہے نا ایز اٹ گوز آن، وہ لو اٹریکشن بھی ختم ہوتے رہتا ہے، بٹ واٹ از اے تھنگ دیٹ اٹریکٹس از واٹ؟ سکون، راحت، کمفرٹ، سکون، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم از واٹ؟ ٹرسٹ۔ یہ چیزیں ہمیشہ فار ایور بڑھتے جائے گی ایز اینڈ ایز دے گرو۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ رب بنا، اے ہمارے رب، حب، حب مطلب کیا ہے؟ عطا کر، لنا ہمارے لیے، من ازواجنا زوج، یہاں پہ وائفز بول کے دیا گیا ہے بٹ زوج ہے۔ اب یہاں پہ زوج کسے کہتے ہیں؟ ہسبینڈ یا وائف، اوکے۔ عطا کر مجھے وائفز یا عطا کر مجھے ہسبینڈ، اور نیک ہسبینڈ جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وہ ذریاتنا اور میرے اولاد بھی جو ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مطلب ایسا اولاد، نیک اولاد بنا یا اللہ، ہمارے اولاد کو نیک بنا، ہمارے شوہر کو نیک بنا، اور یا اپنی بیوی کو نیک بنا، اور کیا بنا؟ ان لوگوں کو کیسا رہنا چاہیے؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جب ان کو دیکھوں گی میں میرا دل سکون ہو، میرے آنکھیں ٹھنڈے ہو جائیں، سکون ہو جائیں، وجعلنا اور بنا ان لوگوں کو للمتقین اماما، متقین مطلب پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، رائچیس پیپل، نیک لوگ کا امام بنا یا اللہ۔ اٹس امیزنگ اینڈ بیوٹیفل دعا۔ تو میک شور یہ دعا یاد کریں اور ضرور بضرور ہر نمازوں میں پڑھیں آپ لوگ، اوکے اوکے۔ یہ جو ہے یہ ہے نا دس ون،
ओके, जब फैमिली टुगेदर साथ में रह के इकट्ठा नमाज पढ़ना है, इकट्ठा साथ में दुनिया में करेगी, तो दुनिया में इवन जन्नत में भी साथ में रहेंगे। अब देखिए ये जो आयत है, आयत नंबर 132, यहाँ पे क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि अमरू हुक्म दो अहली का, अपने अपने किसको अहल कहते हैं, घर वालों को। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए इंसान, मतलब हम लोग को एड्रेस किया जा रहा है सबको, कि क्या करोगे तुम, हुक्म दोगे अहली का, अपने घर वालों को, बिस सलाती, सलात मतलब नमाज। किस चीज का हुक्म दे रहे हो, नमाज। ये कौन से नमाज है, फर्ज नमाज नहीं, एक नॉर्मल नमाज, टेम्पररी मैंडेटरी नहीं है, तो भी नमाजों के लिए हुक्म दो कि तुम नमाज पढ़ो। और एट द सेम टाइम वस्तबिर, और कायम रहो अलैहा, उस पर, नमाज पर क्या है, कायम रहो, जम जाओ, वी आस्क यू नॉट फॉर प्रोविजन, वी प्रोवाइड फॉर यू। तुम है ना इसके बारे में मत सोचो कि खाना पीना कौन देगा, क्या है, मैं देने वाला हूँ, रिस्क देने वाला मैं हूँ। एंड एट द सेम टाइम क्या है, ये मुत्तकीन बन जाओ, राइचियस इंसान बन जाओ। दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अब ये जो आयत थी है ना, ये जब आयत नाजिल हुआ था, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अपनी फैमिली को उठाते थे, जो मैंडेटरी नमाज नहीं है ना, जो नफिल नमाजों को भी है, जो सोते रहती फैमिली को उठाते हुए थे और कहते थे चलो नमाज पढ़ने के लिए, साथ में हमें नमाज पढ़ना है। और ये आयत रिसाइट करते थे कि ये चीज पढ़े, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है कि अपनी फैमिली को उठाओ, नमाज के लिए उठाओ, साथ में रहना है, नमाज पढ़ना है। तो जो इंसान दुनिया में साथ में रह के नमाजें पढ़ता है, इबादत साथ में करता है, मियाँ बीवी बच्चे सब साथ में टुगेदर करते हैं, वही फैमिली जो है जन्नत में भी साथ में रहेगी इंशाल्लाह। अगर दुनिया में इंसान खुश रहने के लिए एक दूसरे को है नो ऐसे कामें करते हैं जहां पे अल्लाह ताला नाखुश है, तो वहां पे इकट्ठा नहीं रह सकते। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आसान बात नहीं है, लेजी मत रहें, इट इज नॉट आसान। दावा का काम फैमिली में भी करें, शौहर को भी खींचें, दीन की तरफ शौहर को भी लाएं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते, मैं क्या करूं, नहीं। जन्नत में चाहिए आपके शौहर तो मेहनत करें, जन्नत में चाहिए आपके औलाद तो मेहनत करें। खुद कर लूंगी, मैं अकेली जाऊंगी, नहीं, फैमिली को लेना है तो बात शुरुआत घर से ही करे। इट इज नॉट इजी, लेकिन शुरुआत घर से करें, होता होता इंशाल्लाह आप आगे बढ़ के यू कैन मूव ऑन। मेन थीम क्या है, दुनिया में हम लोग साथ में रहेंगे, दीन का काम साथ में करेंगे, साथ में अल्लाह को राजी होने वाले काम करेंगे, तो जन्नत में भी इंशाल्लाह हम लोग इकट्ठा रह सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं, दुनिया में सिर्फ हमारी खुशी का देख रहे, अल्लाह की खुशी का नहीं देख रहे, तो आखिरत में भी साथ में इकट्ठा इंसान नहीं रह सकता। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी फिनिश्ड विद आवर आयत। यहाँ पे देखें आयत नंबर 10 ऑनवर्ड्स, बुरे लोगों के अंजाम आता है कि बुरा इंसान को किताब कैसा दिया जाता है, उसकी हालत क्या रहती है, और एट द सेम टाइम वो किस से मुलाकात करता है। सो इट इज अगेन अ कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ दैट। तो इंशाल्लाह दैट विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।